اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بے شک تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اے کن فیکون کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ آمین۔ اے ہمارے مہربان اللہ، ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمارے دانستہ اور غیر دانستہ گناہ معاف فرما، ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ کر، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے۔ آمین۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور جان لو اگر اس دونوں جہانوں کے مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہاں کا سکون پاؤ گے۔ جو تمہارے دل کے زخم ہیں نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہاں مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات ہے جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے ان کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان ہے ہی خطا کا پتلا۔ بھول سے، غفلت سے، جذبات کی شدت اور محبت کے غلبے کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن کامیاب پتہ ہے کون ہے؟ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دنیا میں ہی معافی مانگ لے، قبل اس کے کہ ایسے دن کا سامنا کرنا پڑے جس میں معافی تلافی کا موقع ہی نہ رہے۔ اکثر منزل کے قریب ہوتے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور منزل کھو دیتے ہیں۔ سنو، دعا میں بہت طاقت ہے، اتنی کہ وہ نصیب کا لکھا بدل دیا کرتی ہے۔ یہ زندگی جو ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔
اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور جان لو اگر اس دونوں جہانوں کے مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہاں کا سکون پاؤ گے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرتے رہو، دعا مانگتے رہو اور ضمیر کو جھنجھوڑتے رہو۔ جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس ذات سے فقط رحم و کرم کی، اللہ کی یاری انہی ہی کو ملتی ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدے ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا بھی، مگر کبھی جتلایا نہیں۔ رک جاؤ، بہت جھک لیا تم نے اس زمانے کے آگے، اب جھک جاؤ تم صرف اپنے رب کے آگے۔ وہ پھر تھام لے گا اور نہ گرنے دے گا کبھی تمہیں کسی اور کے آگے۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں تو ممکنات کے تمام رستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مقبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ سے مانگیں، سب مانگیں، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگیں۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کریں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو جانتا ہے، صرف اسی کا دامن تھامے رکھیں، اس کی رضا مانگیں، جو وہ دے اسی پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہیں۔ اللہ تمہاری زبان کو تب مانگنے کی ہمت دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ جب تمہیں لگے کہ تم اپنا حوصلہ ہار رہے ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا صبر کھو رہے ہو تو فوراً اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ، زندگی کے ہر موڑ پہ ہمت، صبر اور حوصلہ عطا فرمانا، آمین ثم آمین، کیونکہ اخلاص سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تھک گئے ہو؟ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی باتیں پسند ہیں، اسی طرح ان کی ندامتیں بھی محبوب ہیں۔ بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔
جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ مضبوط وہ ہے جو پوری طرح سے ٹوٹ جانے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جب عطا کرنے والا اللہ ہے تو لوگوں کی کیا اوقات کہ تم سے کچھ چھین سکیں۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ پاک کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی، قبولیت کا وقت قریب ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔